الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج جماعت حشتم میں آپ لوگوں کا 22واں دن ہے۔ آپ لوگوں نے 15واں لیسن پڑھا، سارا ترجمہ دیکھا۔ آج آپ لوگوں نے اس کے کلمات و تراکیب کرنی ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ لیسن کے اندر سے ہی میں اس کے معنی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں سب سے پہلا ہے ایتونی بہی، یعنی میرے پاس لے آؤ اسے۔ ما بال النسوتی، ان عورتوں کا کیا حال ہے۔ حتبکن، حال تھا تمہارا۔ حسحسا، ظاہر ہو گئی۔ لم اخنہ، نہیں اس کی خیانت کی۔ ما ابرئ، بے قصور نہیں کہتا۔ امارتن، سکھانے والا۔ استخلصہ، اس کو خاص کروں۔ عزیز طالبات، آج ہم آیات 50 سے لے کے 57 تک کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں کن مقاصد کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ان آیات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا خاتمہ ہوا اور ان کی سرخ روئی سامنے آئی۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی وضاحت آئی کہ کس طرح سے انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے مدد فرمائی۔ پھر تیسرے نمبر پہ اس میں جو مقصد ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے نیکوں کاروں کے لیے دنیا آخرت میں بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی آزمائش کا خاتمہ کیا اور سرخ روئی عطا ہوئی ان کو۔ یہ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی خواب کی تعبیر سنی تو انہوں نے اپنے قاصد کو یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے اوپر آئی گئی آزمائش کے متعلق سرخ روئی حاصل کرتے، اور انہوں نے اس بنا پر قاصد کے ذریعے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ان عورتوں سے پوچھا جائے کہ اس وقت کیا ہوا تھا یا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ جب بادشاہ نے ان عورتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور زلیخا نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ بلا شبہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اسی نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ یہ تو ہو گیا آزمائش کا خاتمہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سرخ روئی سامنے آئی۔ آگے دوسرے نمبر پر جس بات کی وضاحت میں نے آپ لوگوں کے کرنی ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے وضاحت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان عورتوں کی طرف سے وضاحت چاہی بلکہ اپنی طرف سے بھی وضاحت دی کہ عزیز مصر کے پیچھے انہوں نے ان کی کسی بھی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی، حالانکہ نفس امارہ انسان کو اکساتا رہتا ہے برائی کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص مدد فرمائی، ان پر خاص مہربانی فرمائی اور ان کو ثابت قدم سچائی پہ رکھا، اور انہی کی اس سچائی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے کیا عطا فرمایا کہ نہ صرف دنیا میں ان کے لیے بلند مرتبہ عطا کیا بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین اجر رکھا۔ وہ اس طرح سے کہ ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، ان پر مقرر کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ اس علم سے واقف تھے کہ وہ حفاظت کرنا بھی جانتے تھے اور کس طریقے سے وہ آگے چلا سکتے ہیں اس کام کو، وہ بھی سارا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی آخری آیات میں اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ بے شک وہ نیکوکار کے لیے بہترین اجر رکھتا ہے۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سورہ بلد بھی اچھے طریقے سے یاد کرتی ہوں گی۔ کل آپ لوگوں کے سامنے 3 آیات تلاوت کی گئیں اور وہی آپ نے زبانی یاد کرنی تھی۔ آج اس کے آگے سے 3 آیات تلاوت ان کی سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ولن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل ہم اس کی تمارین سٹارٹ کریں گے۔ کل کے لیے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔